बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके सामने दो तीन खबरें रखनी थी। सबसे इम्पोर्टेंट खबर जो आपके सामने रखनी थी वो ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को बदनाम करने का पूरी दुनिया में ये वैसे भी ठेका लिया हुआ है। उसकी ताज़ा तरीन मिसाल ये है, मैंने एक दो पहले वीलॉग में जिक्र किया कि जो है वो इसहाक डार को वज़ीर ख़ारजा बना दिया गया। यानी पहले इस शख्स ने वज़ीर ख़जाना एज ए वज़ीर ख़जाना मुल्क के ख़जाने का बेड़ा गर्क किया, यानी मुल्क की माली हालत का मैशत का बेड़ा गर्क किया। लेकिन फरमाइश थी कि जी इसको वज़ीर ख़ारजा लगाया जाए, और ये मुल्क जो है वो फरमाइशों पे चलता है। इस मुल्क में आपको पता है न टैलेंट देखा जाता है, न तजर्बा देखा जाता है, और यहाँ पे फरमाइशें चलती हैं कि इसको फलां उहदा दे दिया जाए, ये मेरा बंदा है। बहरहाल अब ताज़ा तरीन वारदात क्या की है इसहाक डार ने। इसहाक डार ने जो है वो कहा है कि जी ताजरों का इतना ज़्यादा दबाव है कि हम इंडिया के साथ तिजारत खोलने पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। आप बयान पे जो है ना वो गौर करें कि जी हम इंडिया के साथ तिजारत करने जा रहे हैं। अब सामने थे डॉक्टर जयशंकर। ये वो शख्स हैं जो 38 साल ये जो है वो सफारतकारी का काम करते रहे और PhD हैं इसी मामले में, और अब वो वज़ीर ख़ारजा हैं। उन्होंने पलट कर जवाब दिया कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के साथ बात करना जो है वो ज़ैर गौर नहीं है। यानी इधर डार साहब ने तिजारती डायरेक्ट खोल दी कि जी ताजरों का इसरार है, उधर जय शंकर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का कोई इरादा नहीं है। बल्कि उन्होंने मजीद इसहाक डार को शाबाश देते हुए कहा कि पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जिसने दहशत गर्दी को सनत का दर्जा दे रखा है। अब आप इस फिक्रे की काट से खुद अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान दहशत गर्दी को एक्सपोर्ट करता है, पाकिस्तान दहशत गर्दी को इंपोर्ट करता है। ये कहना था इंडियन वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का। और जवाब वो किस बात का दे रहे थे? जवाब दे रहे थे कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। इसहाक डार साहब ने बयान दागा कि हम इंडिया के साथ जो है वो तिजारत खोलने जा रहे हैं। तिजारत क्या आपके पास है क्या जो आप जो है ना वो इंडिया को देंगे? क्या है आपके पास? आपके पास सवाए खीवड़े वाले नमक के और चंद जो है ना बकौल इमरान रियाज कोई चंद जड़ी बूटियां हैं जो इंडिया जो है वो लेता है, और इसके अलावा वो खीवड़े वाला नमक है, यानी पिंक सॉल्ट है। इसके अलावा आप कौन से एटम बम आपसे इंडिया खरीदता है? और आपकी इतनी जो है ना वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी तरक्की कर गई है कि इंडिया आपसे जो है ना वो खरीदता है। ये तो पाकिस्तान है जो उधर से कोई सस्ते प्याज, कोई सस्ते आलू, कोई जो है ना वो सस्ते केले वो लाकर और अपनी लोगों की नंगी गालियों से बचने के लिए जो लोग इनको देते हैं, और ऐसी ऐसी बददुआएं लोग इनको देते हैं। ग्लू बर्ड को तो लग गई हैं, ये मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि इनको कब लगेंगी जो आजकल इनको बददुआएं मिल रही हैं और लोग इनको बददुआएं देता है, क्योंकि लोगों के पास इनको देने के लिए सिवाय गालियों और बददुआओं के वो कुछ नहीं है। वोट तो उन्होंने दिए नहीं है, वोट तो उन्होंने किसी और को दिए। बहरहाल इनको देने के लिए उनके पास वाफिर मिकदार में वो गालियां और बददुआएं हैं, जिसमें मेरी भी शामिल हैं कि अल्लाह पाक
پتہ نہیں کب ان دو خاندانوں سے ہماری جان چھڑائے گا جو ہر محاذ پہ، کیونکہ یہ پاکستان کے لیے تو کام کرتے نہیں ہیں، یہ تو کام کرتے ہیں اپنے لیے، پاکستان کی بےعزتی ہو، پاکستان کے لوگوں کی بےعزتی ہو، پاکستان جو ہے نا وہ دنیا میں اس کی وقت نہ رہے، تو اس بات سے تو ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ تو وہی حال ہوا ہے، جے شنکر نے پلٹ کے ایسا جواب دیا ہے کہ بس پھر اسحاق ڈار صاحب وہ کہیں نظر نہیں آئے۔ اس کے بعد اگلی خبر یہ ہے کہ مراد سعید نے، میں نے ایک دن آپ کو پہلے کہا تھا بلکہ کئی ویلاگز میں کہہ چکا ہوں کہ اوپر خدا اور نیچے خلق خدا، یہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو مخلوق ہوتی ہے نا یہ خدا کا کنبہ ہوتی ہے۔ تو مراد سعید نے بالآخر اعلان کر دیا ہے سوات سے کہ اب عمران خان کے لیے جو ہے وہ عوامی تحریک وہ چلائی جائے گی اور سڑکوں پہ نکلنا ہوگا۔ امید کی جا رہی ہے کہ مراد سعید جو ہے وہ خود بھی بہت جلد وہ روپوشی ختم کریں گے، باہر آئیں گے، اور اس کا پہلا مظاہرہ جو ہے وہ منگورا میں ہوا ہے، بہت شاندار اور زبردست اس میں لوگوں کی شرکت تھی۔ تو پی ٹی آئی بالآخر اس نتیجے پر پہنچی ہے، اور میں اپنے 2-3 ویلاگز میں کہہ چکا ہوں کہ پی ٹی آئی کو اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہوگا۔ پی ٹی آئی یہ جو نئے لوگ آئے ہیں نا اور نئی نئی تھیوریاں پیش کر رہے ہیں اور نئے نئے فارمولے پیش کر رہے ہیں، ان سے نکلنا ہوگا۔ پی ٹی آئی کو اپنی اصل یعنی مزاحمت کی طرف واپس جانا ہوگا۔ پی ٹی آئی کو روڈز پہ اپنی جو ہے وہ سٹرینتھ شو کرنی ہوگی، جو پہلے دن سے وہ پی ٹی آئی کا وہ ترہ امتیاز رہا ہے۔ اب دیکھیں نا پی ٹی آئی کا جو ہے وہ جنم کہاں سے ہوا، آپ کو یاد ہوگا لاہور میں جو عمران خان نے جلسہ کیا تھا اور پورا لاہور اس میں پلٹ آیا تھا، اس میں امڈ آیا تھا، بلکہ تو وہاں سے عمران خان وہ نظروں میں آ گئے، لوگوں کی نظروں میں بھی آ گئے، بیرونی دنیا کی نظروں میں بھی آ گئے کہ عمران خان جو ہے وہ ایک بڑی طاقت بننے جا رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ عمران خان وہ بڑی طاقت بنے، انہوں نے کے پی کے میں پہلے حکومت لی، اس کے بعد انہوں نے وفاق میں حکومت لی، اس کے بعد انہوں نے پنجاب میں حکومت لی، اور یہ 8 فروری 2024 کو تو انہوں نے 2/3 کیا 3/4 اکثریت حاصل کر لی۔ تو بہرحال جو ہے نا وہ ریکویسٹ یہ ہے یا تجویز یہ ہے کہ پی ٹی آئی اپنے اصل کی طرف لوٹے اور لوگوں کو موبلائز کرے، بغیر کسی توڑ پھوڑ کے، بغیر کسی جلاؤ گھراؤ کے، جو پہلے دن سے پی ٹی آئی کا جو ہے وہ شیوا رہا ہے۔ ہاں 9 مئی والے سکرپٹڈ ڈرامے کو اور 9 مئی والا جو فالس فلیگ آپریشن تھا اس کو نکال کے، وہ تو ظاہر ہے لوگوں کی اکثریت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، ورنہ پی ٹی آئی کا جو ٹوٹل ریکارڈ رہا ہے وہ پرامن لیکن لوگوں سے بھرپور جلسے جلوس رہا ہے۔ تو مراد سعید کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر انہوں نے عمران خان کو جیل سے نکلوانا ہے، اگر انہوں نے سسٹم پہ دباؤ ڈالنا ہے اور سسٹم پہ دباؤ برقرار رکھنا ہے، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ پرامن مظاہرے کیے جائیں، سڑکوں پہ آیا جائے، لوگوں کو نکالا جائے، لوگوں کو حقیقت بتائی جائے، لوگوں کو اپنے مینڈیٹ کے بارے میں بتایا جائے، لوگوں کو مینڈیٹ چوری کے بارے میں بتایا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ کس طرح نظام نے ان کی سیٹیں چھینی، کس طرح نظام ان کو شودر کی طرح ٹریٹ کر رہا ہے۔ تو یہ بڑا حوصلہ افزا ہے، یہ آپ سے دوسری خبر شیئر کرنی تھی۔ ایک بار پھر دی اکانومسٹ نے مضمون لکھا ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ وہ اخبار ہیں، گارڈین ہو گیا، اکانومسٹ ہو گیا، نیو یارک ٹائم ہو گیا، وال اسٹریٹ جرنل ہو گیا، یہ ایسے اخبار ہیں جو دنیا میں رائے بناتے ہیں، یہ رائے قائم کرتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں دنیا پر۔ اب اکانومسٹ کیا کہہ رہا ہے؟ اکانومسٹ کہہ رہا ہے کہ اس وقت تک پاکستان میں اگر کوئی سب سے طاقتور شخصیت ہے، اگر کوئی سب سے طاقتور پولیٹیشین ہے تو وہ عمران خان ہے۔ پہلی بات تو اکانومسٹ نے یہ لکھی۔ اس کے بعد اکانومسٹ نے بڑا جو ہے وہ دلچسپ تجزیہ وہ پیش کیا ہے۔ اکانومسٹ کہتا ہے کہ پاکستان کی اب جو ٹوٹل معیشت ہے وہ یہ ہے کہ قرض لینا اور ڈیلی بیسس پہ ملک کو چلانا، یعنی آئی ایم ایف سے قرض لینا یا کسی سے قرض لے کر
اور اپنا جو ہے نا وہ جسے ہماری زبان میں ڈنگ ٹپاؤ کہتے ہیں اسی پہ پاکستان چل رہا ہے. اور آگے چل کے اکانومسٹ لکھتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ روز بروز وہ دھنستا جا رہا ہے. معاشی مسائل کم ہونے کے بجائے پاکستان کے معاشی مسائل جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں اور اس کی جو ہے وہ سب سے زیادہ قرضہ قرضہ قرضہ. اور پھر میں نے کل بھی بتایا تھا کہ اس قرضے کا آؤٹ کم کیا ہے. اس قرضے کا جو آؤٹ کم ہے وہ ہے مہنگائی. کیونکہ یہ جو قرضے لیتے ہیں نا یہ لے لیتے ہیں جو ہے نا وہ بھاری سودوں پہ. اب بیرونی دنیا کو پتہ ہے کہ یہ پھنسے ہوئے ہیں اور اکانومسٹ نے واضح لکھ دیا کہ جو ٹوٹل معیشت ہے وہ یہ ہے کہ قرضہ لیا جائے اور کام چلایا جائے. اب جس طرح میں نے کہا کہ اکانومسٹ کو دنیا پڑھتی ہے, اکانومسٹ کو دنیا جانتی ہے. اب قرضہ دینے والے اور سخت شرائط رکھیں گے, اب قرضہ دینے والے اور زیادہ بلیک میل کریں گے کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. پہلے عرض کر چکا ہوں کہ عمران خان کے دور میں برآمدات کافی بڑی تھی. اس کے علاوہ جو بیرونی ملک پاکستانی ہیں انہوں نے کافی سرمایہ کاری کی. اگر سرمایہ کاری نہیں بھی کی تو جو ترسیلات زر تھے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پاکستان میں آنے لگے, جس سے پاکستان کی جو گرتی پڑتی یا لرزتی معیشت تھی اس کو تھوڑا سا وہ آسرا ملا. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان صرف اور صرف جس ڈگر پہ چل رہا ہے وہ ڈگر یہ ہے کہ اس نے لینے ہیں قرضے, قرضوں پہ دینا ہے سود اور پھر اپنا نظام چلانا ہے. ایک اور بات اپنے معزز ناظرین کو بتا دوں, آپ سنتے ہوں گے کہ چین نے قرضہ ری شیڈول کر دیا 1 سال کے لیے. آپ نے سنا ہوگا سعودیہ نے قرضہ ری شیڈول کر دیا جی 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے. یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے اگر ان کا قرضہ پڑا تھا یا ان کے ڈالرز پڑے تھے 6% پہ, کہ آپ ہمیں 6% جو ہے وہ سود دیں گے. جب وہ قرضہ یا جب وہ ڈالر ری شیڈول ہوتے ہیں تو جو سود کی شرح ہے وہ بھی تبدیل ہو جاتی ہے, وہ 7% ہو جاتی ہے یا وہ 7.5% ہو جاتی ہے. یعنی ڈالرز وہی ہیں, پہلے بھی ان پہ 1 سال جو ہے سود دیا, اب ان کو یہ بڑا خوش ہو کے, پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ دنیا کی واحد قوم ہے جو قرض ملنے پر خوش ہوتی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے نہیں اتارنے. یہ بھنگڑے ڈالتے ہیں, یہ گلاس ٹکرا کے چیئرز کرتے ہیں, یہ شیمپن اڑاتے ہیں. ان کو پتہ ہے ہم نے واپس کرنے نہیں ہے, ہم نے تو کھانا پینا ہے, ہم نے عوام پہ جو ہے نا وہ ٹیکس لگانے ہیں. عوام زیادہ سے زیادہ کیا کرے گی؟ عوام زیادہ سے زیادہ یہ کرے گی ہمیں گالیاں دے گی, ہمیں بد دعائیں دے گی, یا ایکسٹریم سٹیپ لیتے ہوئے ہمارے خلاف ووٹ دے گی. تو عوام نے پہلے بھی ہمارے خلاف ووٹ دیا, کیا وہ کھیڑ لیا عوام نے؟ ہم نے نظام کو ساتھ ملایا, طاقتوروں کو ساتھ ملایا, اور ہم نے یعنی پورے ملک میں جن کی 20 سیٹیں تھیں وہ 2/3 اکثریت لے کر بیٹھے ہیں قومی اسمبلی میں. یعنی اب اس بات سے بھی آزاد ہو گئے ہیں. پہلے یہ تھوڑا سا تھا کہ جی 5 سال گزرنے کا پتہ نہیں چلتا تو پھر ہم نے جانا ہے. اب تو سکندر سلطان راجہ نے اور نظام نے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ان کو اس بات سے بھی آزاد کر دیا ہے کہ آپ نے ووٹ بھی مانگنے جانا ہے. اس بات سے بھی تو وہ قرض لے رہے ہیں, اس پہ سود دے رہے ہیں, اور قرض سے اپنے جو ہے وہ روزمرہ کا وہ نظام چلا رہے ہیں, جس کے نتیجے میں چاہے وہ گیس ہو, چاہے وہ بجلی ہو, چاہے وہ جو ہے نا پیٹرول ہو, چاہے وہ ڈیزل ہو, وہ روز بروز مہنگا ہوتا جا رہا ہے. اور یہ بات آپ سے شیئر کر چکا ہوں کہ اکانومسٹ نے جو ہے وہ بتا دیا ہے کہ عمران خان اس وقت بھی وہ پاکستانی سیاست کے مضبوط ترین کردار ہیں, مضبوط ترین شخص ہیں. دوسرے لفظوں میں جو شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ اس کا جو سیدھا سادہ حل ہے, اس کا جو سمپل حل ہے وہ یہ ہے کہ ضد کو چھوڑا جائے, انا کو چھوڑا جائے, اور جن لوگوں نے مینڈیٹ لیا ہے ان مشکل حالات میں, ان مشکل حالات میں جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ کام کریں, 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 اپنے جو ہے
यानी उनका भी तो इम्तिहान होगा ना, जिनको मैंडेट मिला है उनका भी इम्तिहान होगा। लोगों ने उनको जो है वो बोरियां भर भर के वोट दे दिए। तो इनके लिए तो यकीन करें कि सबसे बेहतरीन सूरत ये थी कि जिसको वोट पड़ा है उसको हुकूमत दे देते और उससे फिर कहते कि अब इन मुआशी हालात से निकल कर दिखाओ, अब महंगाई कम करके दिखाओ, अब जो है ना परफॉर्म करके दिखाओ। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है वो दूसरा रास्ता अख्तियार किया। बहरहाल जब अकल पे पर्दे पड़ जाएं तो इसी तरह होता है। बहरहाल शायद खाकान अब्बासी ने कहा है कि इसका हल यही है, जो इलेक्शन जीता है एक तो लोग खुश हो जाएंगे कि हमने जिसको वोट दिया था वही जो है ना वो हुकूमत बना रहे हैं, दूसरा वो मामलात को संभाल लेंगे। अब ये मामलात किस तरह संभलेंगे, एक और खबर ले लें। बॉर्डर पे एफसी और एफआईए में लड़ाई हुई है। कोई कह रहा था कि स्मगलिंग के बंटवारे पे लड़ाई हुई है, कोई कह रहा है कि जो लोगों को, कुछ ऐसे लोग थे जिनको बॉर्डर पार कराया जा रहा था उस पे लड़ाई हुई है, कोई कह रहे थे कि रिश्वत के बंटवारे पे लड़ाई हुई है। ये इदारे हैं, ये ज़हन में रखें, ये बड़े जो है ना पाकिस्तान के फन खान इदारे हैं। और खाली तू मैं नहीं हुई, बल्कि इसमें बताया जा रहा है कि 12 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं, 12 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं। ये 2 सरकारी इदारों के दरमियान जो है वो लड़ाई हुई है। और असदुल्ला खान बता रहे थे कि तकरीबन जो 250 अरब का जो पेट्रोल है, 250 अरब का पेट्रोल वो स्मगल होता है, यानी उसकी स्मगलिंग होती है। ये तो आप सारे लोग जानते हैं, क्वेटा एक सोने की चिड़िया है और ये क्यों सारे भाग भाग कर बलोचिस्तान पे नज़र रखते हैं, बलोचिस्तान पे अपनी खटपुतली बिठाते हैं। अब वो एक और खटपुतली ले आए हैं जो है ना वो सरफराज बुगटी, वो निगरान दौर में वज़ीर दाखिला था, फिर उससे इस्तीफ़ा दिलवाया गया कि तुम अपनी पोस्ट पे पहुंचो, असल पोस्ट पे, तो सोने की चिड़िया पे वो वहाँ पे वज़ीर आला बन गया। तो आप अंदाज़ा करें कि 250 अरब की जो है वो पेट्रोल की वो स्मगलिंग होती है। कौन लेके जाता है, किसके खाते में जाती है? मैंने तो बलोचिस्तान देखा हुआ भी नहीं है, क्वेटा देखा हुआ भी नहीं है, ईरान और पाकिस्तान जो है बॉर्डर देखा हुआ भी नहीं है। इसी तरह मेरे कई मोहतरम नाज़रीन होंगे, उन्होंने भी नहीं देखा होगा। बहरहाल वहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे एफसी और जो है एफआईए के दरमियान झड़प भी हुई है। और अगली बात आपको बता दूं, बड़ी खुशखबरी है, आप जो है ना वो सुनेंगे तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा कि यार क्या ज़बरदस्त मुल्क है और क्या ज़बरदस्त हुकूमत है। गैस की कीमतों में 155% इजाफे की समरी वो भेज दी गई है। 155%। सुना है कभी 100% होता है कि आपका 200 बिल आ रहा है तो आपका 400 बिल आएगा, क्योंकि 100% इजाफा कर दिया गया है। तो अब 155 रुपए, कुछ दिन पहले कहा था कि जनवरी 2023 का गैस का बिल उठाकर देख लें और जनवरी 2024 का गैस का बिल उठाकर देख लें, आपको लग पता जाएगा। और अब 155% जो है वो इजाफे की समरी वो भेज दी गई है कि गैस की कीमतों में 155% इजाफा किया जाए। तो तब हम जो हमारा डीजी है उसको 50 लाख रुपया तनख्वाह दे सकेंगे, उसको जो है ना प्राडोस 3-4 दे सकेंगे, उसको जो है वो 5-6 कनाल का घर दे सकेंगे, तब उसको हम अर्दली दे सकेंगे, तब हम उसको टीए दे सकेंगे। यानी दुनिया की ये वो जादू नगरी है, ये दुनिया का वो परिस्तान है कि जिन लोगों के नीचे ये इदारे काम करते हैं उन इदारों का बेड़ा गर्क हो चुका है। लेकिन आप इन इदारों के सरबराहों को अगर देखें, इनकी प्रोफाइल देखें, इनकी आप मुराद देखें, आप हैरान परेशान रह जाएंगे कि ये पाकिस्तान है। पीआईए अरबों का खसारा। आप पीआईए के, आप उनको छोड़ें जो चेयरमैन है जे, आप पीआईए के किसी मुलाजिम का देखें कि पीआईए का मुलाजिम क्या कुछ ले रहा है इदारा। आप जो है ना वो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन को देखें, यानी उनके बंदों को देखें, इदारे को देखें।
آپ پاکستان سٹیل مل کو دیکھیں، یہ کوئی راتوں رات تھوڑا ہی ہوا ہے۔ کل جو آپ کو وہ کالے بٹیر والا قصہ سنایا تھا، بہت کم لوگوں نے وی لاگ دیکھا ہے۔ میری درخواست ہے کہ جنہوں نے نہیں دیکھا وہ کل والا وی لاگ دیکھیں کہ جب نیو یارک میں کالے بٹیر منگوائے گئے، ایک دفعہ جہاز جو ہے نا وہ کالے بٹیر لینے آیا، پھر دوسری دفعہ جہاز وہ خانسامے لینے آیا، اور جب بٹیر پکے یا تلے تو جس کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا تھا ڈاکٹر ہنری کسنجر کے لیے، اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ تو پاکستان وہ جادو نگری ہے کہ جو ادارے پاکستان کا منتھلی اربوں روپے نقصان کر رہے ہیں، آپ ان کے ڈی جی دیکھیں، آپ ان کے چیئرمین دیکھیں، آپ ان کے ایڈوائزر دیکھیں، آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اللہ پاک تو آپ کو آسانیاں عطا فرماوے اور آسانیاں ونڈونی توفیق عطا فرماوے۔ آخر تے اوہ ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب، لائک، شیئر اینڈ کومنٹس۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔